الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد۔ الکافی سے آپ کی خدمت میں کتاب الایمان والکفر کے ذیل میں وارد ہونے والی احادیث کا تذکرہ چل رہا تھا۔ ان احادیث میں ہم باب الوسوسہ و حدیث النفس کا مطالعہ کر رہے تھے۔ ہم نے تقریباً 4 احادیث کو مطالعہ کیا، جس میں ہم نے دیکھا کہ جو نفس کے اندر مختلف وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اس کے ازالے کے لیے سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ حدیث نمبر 3 کے مطابق کہ ہم نے اس میں ملاحظہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ ہلکتُ، کہ میں ہلاک ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس شیطان خبیث آیا ہے اور اس نے آ کے تمہیں کہا ہے کہ تمہارا خالق کون ہے، تو تم نے آگے سے جواب دیا کہ اللہ۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ کو کس نے خلق کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اختتام پہ کہ ذاک واللہ محض الایمان، کہ یہ محض ایمان میں سے خالص ایمان کی خالص ایمان ہے۔ اور پھر اگلی حدیث میں اسی بات کا تذکرہ جو ہے وہ قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ان 2 حدیثوں سے نتیجہ یہ نکلا کہ خیالات کو روکا جائے، وہمیات کو روکنا چاہیے۔ اگر ایسے منفی خیالات یا وہمیات ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں تو ہمارا وظیفہ اس میں یہ بنتا ہے کہ ہم اسے روک دیں، کاملاً روکنے کی کوشش کریں۔ یہ 2 علاج ہم نے پڑھے تھے۔ ہم حدیث نمبر 5 کو آج ملاحظہ کرتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ ان رجلا اتی رسول اللہ، ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے کے پاس اور آ کے کہا یا رسول اللہ اننی نافقت، میں تو منافق ہو گیا ہوں، نفاق سے کام لیتا ہوں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ ما نافقت، کہ قسم بخدا تم منافق نہیں ہو، ولو نافقت، کیونکہ اگر تم منافق ہوتے ما آتیتنی تعلمنی ما الذی غابک، کہ تم پھر ہرگز بھی میرے پاس نہ آتے، تم ہرگز میرے پاس نہ آتے۔ اگر تم ہوتے منافق تو تمہارا آنا، میرے قریب آنا کسی صورت بھی نہ ہوتا۔ اچھا، اس کے بعد اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اس حوالے سے مجھے پھر بتائیں کہ کیا یہ مسئلہ کیا ہے، یعنی وسوسوں کی جو شدت ہے اس کی بنیاد پر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کے ازالے کا تقاضا کیا اس شخص نے، کیونکہ وسوسے انسان کے پاس ایمانی اعتبار سے مختلف قسم کے آتے ہیں، عام حالات میں مختلف قسم کے آتے ہیں۔ تو اس مقام پر اس کے تقاضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ائمہ اطہار علیہ السلام سے کرتے تھے کہ اس کا دروازہ بند ہونا چاہیے۔ تو آگے اس نے ذکر کیا کہ تعلمنی ما الذی رابک، کہ آپ مجھے پھر یہ بتائیں کہ وہ کون ہے کہ جو مجھ کو اس بری حالت میں مبتلا کرتا ہے یا اس مختلف حوالوں سے وسوسوں کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ تو پھر بیان فرمایا اظن العدو الحاضر اتاک، کہ تمہارے پاس وہ دشمن آیا ہے کہ جو حاضر ہے اور ہر ایک کے پاس آتا ہے۔ صحیح ہے، اظن العدو الحاضر، وہ دشمن جو حاضر ہے، اتاک، وہ تیرے پاس آیا۔ فقال لک، اور تجھے اس نے کہا ہے کہ من خلقک، کہ کس نے تجھے خلق کیا ہے؟ فقلت، تو تم نے جواب دیا اللہ خلقنی، اللہ نے مجھے خلق کیا ہے۔ پھر اس نے یہ کہا کہ فقال لک من خلق اللہ، کہ وہ کون ہے کہ جس نے اللہ کو خلق کیا؟ قال ای والذی بعثک بالحق لکان کذا، اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ بالکل میرے ساتھ ایسا ہی ہوا، یہ میرے اندر بات چیت
ابھری ہے، صحیح ہے، یہ بات چیت میرے اندر ابھری ہے کہ ایک نے خیال پیدا ہوا کہ تمہارا خالق کون ہے، تو تم نے فوراً جواب دیا اللہ. پھر اس نے دوبارہ یہ وہم پیدا کیا کہ پھر اللہ کو کس نے خلق کیا، تو یہاں پہ تم نے اس کے ساتھ مقابلہ کیا، صحیح ہے، اور اس کی بات کو رد کیا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان اتاکم من قبل الاعمال، شیطان ہے کہ جو تم لوگوں کے اعمال کی جانب سے تمہارے پاس آتا ہے. فلم یقوی علیکم، وہ تمہارے اوپر کوئی قوت نہیں رکھتا. فاتاکم من ھذا الوجہ، کہ وہ پھر اس جگہ سے آتا ہے، لکی یستذلکم، تاکہ وہ تمہیں پھسلا دے. یعنی ہمیشہ کس جانب سے شیطان آتا ہے؟ اعمال کی جانب سے انسان پر وارد ہوتا ہے تاکہ ایمان کو فاسد کر دے، لیکن وہ اس کے اوپر قابو نہیں کر پاتا کہ تمہارے ایمان کو فاسد. فلم یقوی علیکم، تمہارے اوپر، کیونکہ اس کے پاس آنے کے دو ہی راہ ہے نا، کہ ایک تو ہمارے لیے عمل کے باب میں مشکلات کھڑی کرے گا اور عمل کو زائل کر دے گا، لیکن انسان کے اختیاری عمل میں شیطان مداخلت نہیں کر سکتا. اس حدیث سے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اور بقیہ قرآن کریم کی آیات سے بھی واضح ہے. وہ کہاں تک صلاحیت کر سکتا ہے؟ وہ خیال اور وہم یعنی تزیین کر سکتا ہے، ہمارے اندر تزیین و آرائش تصویل کر سکتا ہے. فلم یقوی علیکم، وہ شیطان اعمال کی جانب سے تمہارے پاس آتا ہے لیکن اس کے اوپر قادر و قوت نہیں رکھتا. پھر وہ کہاں سے آتا ہے؟ فاتاکم من ھذا الوجہ، وہ وسوسوں کے باب سے آتا ہے، وہ آتا ہی خیالات کے باب سے ہے، سوء ظن کے باب سے ہے. لکی یستذلکم، تاکہ تمہیں وہ پھسلاتے. فاذا کان کذالک، اگر ایسا ہو، فلیذکر احدکم، تو تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ احدکم اللہ وحدہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف اس کو رجوع کرنا چاہیے. ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرے. یہ ہمارے پاس کل احادیث تھیں، 5 احادیث اس باب میں، کہ جو وسوسے اور حدیث نفس سے تعلق رکھتی تھی. ہم اب اس سے آگے مزید بڑھ کر دیگر احادیث کی طرف بھی انشاءاللہ مراجعہ کرتے ہیں، اور اس باب میں ہمارے پاس اہل بیت علیہ السلام کی روایات خود الکافی میں بھی متعدد ہیں اور دیگر بھی متعدد ہیں. اس میں پہلی چیز، چونکہ ہم ایک مرحلہ طے کر چکے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ شیطان لعین کس طریقے سے انسان کے اندر صلاحیت کرتا ہے، اور شیاطین کی معرفت انسان کے لیے ضروری ہے. جو شیاطین کی معرفت نہیں رکھتا وہ اپنے دشمن سے کاملاً بچ بھی نہیں سکتا. احادیث اب ہم اس حوالے سے زیادہ پڑھیں گے، اور آپ احادیث میں دیکھیں گے کہ مختلف انسان کے زندگی کے پہلو ہیں جہاں سے وہ حملہ آور ہوتا ہے. مثلا انسان کے تنگ حالات ہوں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رازق ہونے کو مشکوک کر کے دکھائے گا. اگر کسی جگہ پہ باہمی رفیق ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کے تعلق رفاقت بہترین طریقے سے ایک مدت گزرے ہیں، چھوٹے سے مسئلے کو بہت بڑا مسئلہ کر کے دکھائے گا تاکہ ان کے اندر ہمیشہ کے لیے جدائی اور دراڑ پیدا ہو جائے. اسی طریقے سے آپ کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرنا چاہیں گے تو وہ اس نیکی کرنے کے لیے 1000 وسوسے اندر پیدا کرے گا تاکہ اس نیکی کو انجام دینے سے آپ مانع ہو جائیں. تو یہ ہمارے پاس زندگی کے مختلف زاویے ہیں. اب انسان کی جو زندگی کے زاویے وہ ہر اس کی شخصیت کے ہمراہ ہیں، ہر ایک کے لیے یکساں نہیں ہے. کسی کے لیے کوئی کام آسان ہوتا ہے، کسی کے لیے کوئی کام مشکل ہوتا ہے، کسی کے کسی خیر کی طرف رجحان ہے، کسی کا کسی شر کی طرف رجحان ہے. ہر ایک کے زاویے اس حوالے سے اور آزمائشیں جدا اور مختلف ہیں. ہم چند احادیث دیکھتے ہیں. ان میں سے پہلی حدیث ہمارے پاس آتی ہے کہ وسوسے سے محفوظ کوئی بھی نہیں ہے. جیسے قرآن کی آیت میں بھی آپ نے دیکھا کہ وہ نزغ کی کوشش جو کرتا ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی حد تک کرتا ہے، تو بقیہ تو پھر کسی دائرے میں ہی نہیں آتے. لہذا اس حوالے سے ایک روایت ہمارے پاس موجود ہے الکافی کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وضع عن امتی 9 خصال، 9 چیزیں میری امت سے اٹھا لی گئی ہیں. الخطأ و نسیان، خطا ہے، نسیان ہے یعنی بھولنا، وما لا يعلمون، یا وہ جو بات نہیں جانتے، وما لا یطیقون، اور جس کی وہ قدرت نہیں رکھتے، وما اضطروا الیہ، جس کے اوپر وہ مجبور کر دیے گئے ہیں، وما استکرہوا علیہ،
جس کے اوپر انہیں کرہن یعنی کراہتاً ایک عمل انجام دیا جاتا ہے۔ استرار اور اکراہ قریب قریب ہے، البتہ اکراہ میں ہوتا ہے کہ جان بوجھ کے کسی نے مجبور کیا آپ کو۔ اضطراری حالات انسان کے لیے پیدا ہو جاتے ہیں، دوران سفر ہے، کوئی آفت آ گئی، قدرتی آفات کا شکار ہو گیا، لہذا وَمَضْطُرُّوا إِلَيْهِ یعنی انہیں اضطراری حالت پیش آ گئی۔ وَمَسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ انہیں مجبور کیا گیا۔ وَالطَّيَّرَةُ طیارہ جو ہے اس کو ہم اپنے طور پہ جداگانہ طور پہ ملاحظہ کریں گے، فعل نکالنے کے حوالے سے کہتے ہیں وَالطَّيَّرَةُ والوسوسة فی التفکر فی الخلق مخلوق میں تفکر کرنے میں وسوسے کا شکار ہو جانا۔ والوسوسة فی التفکر تفکر جب وہ خلقت میں کر رہا ہوتا ہے ایک انسان تو اس میں کس کا شکار ہو جاتا ہے؟ وسوسے کا۔ والحسد ما لم یظہر بلسان او ید اور حسد اس وقت تک جب تک وہ زبان سے یا ہاتھ سے ظاہر نہیں کرتا تو معاف ہے۔ حسادت ایک بیماری ہے انسان کے وجود کے اندر جو اسے بالآخر ہلاکت تک لے جاتی ہے، لیکن جب تک اس نے زبان سے کسی چیز کا اثر قائم نہیں کیا یا ہاتھ سے کسی قسم کا اظہار نہیں کیا اس کے لیے معافی کی گنجائش موجود ہے۔ یہ ہم نے وسوسے کے حوالے سے ملاحظہ کیا کہ وسوسہ انسان کے وجود میں پیدا ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی اس اعتبار سے انسان کے لیے ایک فرصت دیتا ہے، لیکن وسوسے کی پیدائش کا کہاں سے آنا ہے؟ وہ یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ شیطان ہے کہ جو انسان کے وجود میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ ایک اور حدیث آپ ملاحظہ کریں امام صادق علیہ السلام سے ہے، قرض کے باب میں ہے ویسے یہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا فقال یا نبی اللہ الغالب علی الدین کہ قرض میرے اوپر بہت زیادہ چڑھ چکا ہے، والوسوسۃ الصدر اور سینے میں وسوسہ بہت زیادہ ہلچل مچاتا ہے۔ فقال له النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل یہ کہو توکلت علی الحی الذی لا یموت میں اس ذات پر توکل کرتا ہوں کہ جو حی ہے اسے موت نہیں آئے گی، والحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا اور تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے نہ کوئی زوجہ اختیار کی ہے اور نہ کوئی اولاد اس سے ہے، نہ کسی اولاد کو جنا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ اور کوئی اس کی مملکت میں شریک نہیں ہو سکتا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ اور نہ ہی کوئی ایسا ہے کہ جو اسے ذلت کے دائرے میں یا سطح کے اوپر لا کھڑا کرے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اور اس کی تکبیر تم کہو۔ یہ وہ ذکر ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک ذکر کیا کہ یہ ذکر پڑھو، قل یعنی توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی فی الذل وکبرہ تکبیرا۔ فصبر الرجل ما شاء اللہ اس شخص نے بھی جتنا اللہ نے چاہا ماشاء اللہ صبر کیا۔ ثم مر علی النبی پھر ایک دفعہ حاضر ہوا خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، فہتف بہ فقال ما صنعت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صوت شدید اونچی آواز کو کہتے ہیں ہتفا ہتفا، ظاہراً یہ ہے کہ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، بلند آواز سے بلایا اور فرمایا کہ ما صنعت تم نے کام کیا یا نہیں کیا؟ قال ادمنت کہ میں نے، دم کہتے ہیں کہ جیسا لغت کی کتب میں وارد ہوا ہے ثبات و لزوم کو، کہ میں نے استمرار کے ساتھ یہ کام کیا، تو یہ ادمنت میں نے استمرار کے ساتھ یہ کام کیا۔ ما قلت لی یا رسول اللہ جو کچھ آپ نے کہا تھا وہ میں نے تسلسل سے اور لزوم کے ساتھ انجام دی، یعنی اس کثرت سے اس ذکر کو میں نے پڑھا۔ فَقَضَى اللَّهُ دَيْنِي وَأَذْهَبَ وَسْوَسَةَ صَدْرِي میرا قرض بھی ادا ہو گیا اور میرے سینے سے وسوسہ بھی چلا گیا۔ اس سے اگلی حدیث بھی بعینہ یہی ہے، اور اس میں شخص آیا اور وہ کہتا ہے کہ مدین میں قرض بھی میرے اوپر چڑھا ہوا ہے، معیل اہل و عیال بھی ہیں، ومحوج اور شدید محتاج بھی میں ہوں۔
یعنی عیال بھی زیادہ ہے اور پیسے یعنی کوئی آمدن بھی نہیں ہے میری. تو تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ ذکر پڑھا کرو. صحیح. توکلت علی الحی الذی لا يموت والحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا فلم يلبث ان جاءہ. وہ زیادہ دیر نہیں رکا تھا، زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ آیا اور اس نے کہا کہ اللہ نے مجھ سے وسوسہ سینے میں وسوسے کو بھی دور کر دیا اور میرے قرض کو بھی ادا کر دیا اور میرے رزق میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وسعت پیدا کر دی. یہ آپ نے دعا دیکھی، یہ دعا ہمارے جو فقہا ہیں چونکہ یہ حدیث لگاتار مختلف اسانید سے ہمارے پاس آئی ہے. مثلا ایک دفعہ حماد بن عثمان بہت جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے نقل کی. ایک دفعہ ابو حمزہ صومالی نے یہی روایت نقل کی ہے، اور اسی طریقے سے بعض دیگر اصحاب نے بھی اس کو نقل کیا ہے. اس لیے یہ حدیث اس ذکر کے اعتبار سے بہت اہمیت کی حامل حدیث بنتی ہے. اس لیے ذکر کو خود تکرار سے پڑھنا، کوئی عدد نہیں معین. کرر الکلمات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان کلمات کو پڑھتے رہا کرو. 4 ٹوٹل ذکر ہیں اس کے اندر، زیادہ ذکر بھی نہیں ہے، اس لیے آسان ہے. پہلا ذکر ہے توکلت علی الحی الذی لا یموت. دوسرا کیا ہے ذکر؟ والحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا. مختصر سے یہ دوسرا ذکر ہے. تیسرا ذکر ہے ولم یکن لہ شریک فی الملک. اور چوتھا ذکر ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ فِي الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا کو 5واں آپ کہہ سکتے ہیں. 5 چھوٹے چھوٹے جملوں کے اوپر یہ ذکر مشتمل ہے اور وسوسے کے فرار اور اس کے نجات کے حوالے سے یہ مجھ سے بہت ممد اور معاون ہے. اسی طرح ایک اور روایت ہمارے پاس ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اتا رجل النبی، کہ ایک شخص آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کہا کہ یا رسول اللہ اشکو الیک ما القی من الوسوسۃ فی صلاتی. نماز میں بہت وسوسے مجھے آتے ہیں، اس کا میں آپ سے ایک شکایت لے کے آیا ہوں کہ بہت کثرت سے نماز میں وسوسے آتے ہیں. حتی لا ادری ما صلیتم من زیادت و نقصان. پتہ ہی نہیں لگتا کیا پڑھ گیا ہوں میں، زیادہ پڑھا ہے کم پڑھا ہے، نماز اس میں خبر ہی نہیں ہوتی. فقال اذا دخلت فی صلاتک، کہ جب تم نماز میں داخل ہو، فطعن فخذک الایسر باصبعک الیمنی المسبحۃ، کہ تم اپنے ایمن و ایسر ہوتا ہے بائیں جو تمہاری وہ ہے ران، صحیح ہے، اس سے تم کیا کرو اپنے دائیں اصبع انگلی جو مصباح جو ہے ظاہراً انگوٹھے کو کہتے ہیں، صحیح ہے، ابہام انگوٹھے کو کہتے ہیں. اصبع مصباح جو ہے یہ بڑی انگلی کو شاید کہتے ہیں. بہرحال اس کو ابھی دیکھ لیں گے، اس کے بعد عرض کیا جائے گا کہ تم اس سے تام سے چباؤ اپنے، صحیح ہے، اپنی ران کو ایک دفعہ دباؤ اس سے زور سے، اور پھر یہ کہو بسم اللہ وباللہ توکلت علی اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. کہ یہ ذکر ہے کہ بسم اللہ وباللہ توکلت علی اللہ. ان امور میں اللہ کے اوپر آپ تمام اذکار کو مد نظر رکھیں تو جو کلمات مسلسل آ رہے ہیں وہ ذکر بڑا ایک قیمتی اور پر اثر ذکر ہے. توکلت علی اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یہ تم نماز میں جب داخل ہونے لگو، آغاز کرنے لگو، تو پہلے اس کو دبا دو. فَإِنَّكَ تَنْحَرُهُ وَتَطْرُدُهُ، تو تم اس کو پھر اس عمل کے ذریعے سے بھگا دو گے اور وہ تمہاری طرف نہیں آ سکے گا. اسی طرح سے اور ہمارے پاس روایات ہیں. ان میں سے ایک اور روایت آپ کی خدمت میں، یہ صرف الکافی میں جو روایات ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں. انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں بقیہ کتب احادیث سے پڑھیں گے. جیسے مصباح الشریعہ میں وسوسے کے حوالے سے باقاعدہ ایک چیپٹر موجود ہے، لیکن ہم الکافی میں وہ تمام احادیث کو مطالعہ کر لیں. تو اس میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ان تمنی عمل الوسوسہ، یہ جو تمنائیں انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہیں، خواہشات انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہیں، یہ وسوسے کا نتیجہ ہیں. وَأَكْثَرُ مَصَائِدِ الشَّيْطَانِ،
اب یہاں پہ اس کو ہمارے محدثین نے مٹی کھانے والے باب میں، باب اکل الطین میں رکھا ہے، چونکہ بعض مٹی وغیرہ کھاتے ہیں، بعض کاغذ ٹیشو کے عادی ہو جاتے ہیں. یہ والی حرکات جو ہیں وہ شدت وسوسہ کے اوپر علامت ہے. صحیح ہے، شدت وسوسہ کو یہ چیزیں بتاتی ہیں. تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ اس سے پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تمہید باندھ رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ان تمنی عمل الوسوسہ، خود یہ تمنائیں جو ابھارنا ہے، مختلف تمنا جاگ جاتی ہے، کاش ہمارا بھی ایسا گھر ہوتا، کاش ایسی ہماری گاڑی ہوتی، کاش اس طریقے سے ہم بھی رہ رہے ہوتے، کاش میں فلاں کر لیتا تو یہ کام انجام نہ پاتا، فلاں جگہ پہ میں اس طرح پیسہ بچا لیتا یا پیسہ لگا دیتا تو ہو سکتا تھا. اور یہ عموماً ہوتا ہی ہے، ہر انسان کی زندگی میں اس طرح کے مواقع آتے ہی ہیں. مثلا اشارتاً ذکر کیا جائے کہ ہم خود جب ایران میں آئے تو ہمارے پاس وہاں کے اعتبار سے جو سرمایہ تھا اس کے مطابق اتنی ہمارے پاس گنجائش موجود تھی کہ ایک گھر لے سکیں رہن کے اوپر اور ایک گاڑی کی ہم کوشش کر سکیں، کیونکہ آہستہ آہستہ جا رہا تھا. ہم مثلا کرنسی چینج کرا کے آئے. اچھا ان دنوں میں بالکل ہی رکے ہوئی مارکیٹ. اچھا 10 دن آپ انتظار کیا، 15 دن، تو بہرحال اپنے طور پہ ہمیں اہتمام کرنا پڑا. اور یہاں پہ رہن اچانک اوپر چلے گئے تھے. مثلا ادھر اگر بالفرض 3 لاکھ روپے رہن لے رہے تھے پاکستانی، تو انہوں نے 9 لاکھ روپے لینا شروع کر دیے. تو ٹھیک ہے، ہم اس کے مطابق ساری رقم کو چینج کرایا اور دے دی وہ اپنے گھر کے اہتمام کے اعتبار سے. اس کے پورے 20 سے 25 دن بعد اس کی قیمت جو ہے وہ ٹرپل ہو گئی، ڈالر یا پاؤنڈ کی. یعنی وہ اتنی بڑھ گئی کہ ہم اپنی سطح کے لیے گھر بھی لے سکتے تھے، بہترین طور پہ جو ایک ابتدائی سطح کی گاڑی ہوتی ہے وہ بھی لے سکتے تھے، اور گھر کا ساز و سامان بھی. ابھی جگہ پہ ہماری ضرورت تھی تو ہم نے خود ہمیں اپنے عام امور میں بھی اس چیز کا کافی سامنا کرنا پڑتا ہے کہ کرنسی کو جب سنبھال کے رکھیں کہ اوپر جائے گی تو کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلتا. لیکن اگر آپ اپنی ضرورت کے تحت خرچ کرتے رہیں، اور ظاہراً بہت بڑا نقصان محسوس ہو رہا ہے کہ میں تھوڑا سا اور زور لگا لیتا کہ 10 دن ہی اور گزارنے تھے، مثلا اس طرح ذہن میں وسوسے آتے. یہ تمنائیں بیکار ہیں حقیقت میں، چونکہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کرنا ہے، چونکہ پھر ہمارے پاس 5 6 یا 7 سال کوئی کنوینس نہیں رہی. پاکستان میں کنوینس تھی تو اس کے بعد انسان کے ہاتھ سے کنوینس چلی جائے تو ایک احساس ہوتا ہے انسان کو. لیکن زندگی کے ایام تیزی سے گزرتے ہیں، اور خداوند متعال نے جب دینا ہو تو مہنگے دور میں گھر اور گاڑی عطا کر دیتا ہے. اور جب آزمانا ہے تو آپ کی ساری تدبیریں اپنی ناکام ہوتی چلی جاتی ہیں، اور آپ اس شے سے آزمائے جاتے ہیں کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی آزمائش کرنی تھی. لہٰذا یہ چیزیں کوئی تمناؤں کو بھڑکانے میں کوئی فائدہ نہیں رکھتی. یہ صرف شیطانی وسوسے ہیں کہ تم یہ کر لیتے، وہ کر لیتے، اچھا اس کو تم نہ کرتے، اس جگہ بیکار میں پیسہ لگا دیا. ہاں، فضول خرچی کے اوپر انسان کو پشیمان ہونا چاہیے، غلط تدبیر پر انسان کو پشیمان ہونا چاہیے. لیکن جب انسان کی ضرورت ہے اور وہ ضرورت کے تحت ایک شے کو خرچ کرتا ہے یا لے لیتا ہے تو اس کے بعد وہ نقصان نہیں کھلاتا. چونکہ کائنات کی ہر شے کس کے لیے ہے؟ ضرورت کے تحت آپ نے سب سے پہلے استعمال کرنی. اس کے بعد اگر آپ اپنی کوئی جائز خواہش رکھتے ہیں تو اس دائرے میں وہ جائز خواہش پوری ہو رہی ہے لے لیں. جائز خواہش کو قرضوں کے ذریعے سے پورا کرنے کی طرف آنا عاقلانہ پلاننگ یا تدبیر نہیں ہے، بلکہ بے نیاز انسانوں سے رہنا ضروری ہے. چونکہ ہر انسان 2 سطح پہ زندگی بسر کرتا ہے. ایک ہے پرسنل اور شخصی اس کی زندگی. اس زندگی میں حد الامکان کیا کوشش کرنی چاہیے کہ فقر کو سہ لے، مانگے کسی سے بھی نہیں. اگر ایسی نوبت آ جائے، کیونکہ افراد بعض اوقات آزمائے جاتے ہیں کہ انہیں بالآخر تقاضا کرنا پڑ جاتا ہے، سوال کرنا پڑ جاتا ہے. یہ میں اس لیے آپ کی خدمت میں نقطہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ باطنی طور پہ ہر کوئی اپنی معلومات خود رکھتا ہے. ہم کسی کے حالات کو دیکھ کے نہیں فیصلہ کر سکتے. جیسے یہاں پہ چند سال پہلے، تقریباً 7-8 سال پہلے یا تقریباً 9 سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا کہ جو جامعۃ المصطفی کے اداروں میں ایک شخص کام کیا کرتا تھا، سلیمی نام کا.
تو اس نے پیسے ڈبل کر کے دینے کی ایک سکیم چلائی، تو اس کے اوپر طلاب نے بہت ہی بڑی تعداد میں طلاب نے پیسے اپنے دے دیے، جتنی بھی اماؤنٹ تھی، اور انہیں وہ ڈبل آتی تھی، ڈبل یعنی 50%، کوئی بینک بھی نہیں دیتا۔ ایران کا بینک ان ادوار میں سب سے زیادہ دیا کرتا تھا 23%، پھر 21%، اور پچھلے آغا رئیسی جب آئے تو وہ سارا ختم ہو گیا اور 10% کی پر بینک آ گئے۔ تو البتہ پھر بھی بینک اندر ہی اندر 15 اور بعض شرائط کے اوپر زیادہ پیسہ لے جائیں تو دے رہے ہیں۔ خود مراجع نظام اس مسئلے کے اوپر بہت اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ جو اضافی پیسہ رکھ کے اضافی پیسہ لینا ہے بہت مشابہ ہے سود کا، اور بعض تو اس کو جائز قرار نہیں دیتے۔ خلاصہ کلام، طلاب نے اور حتیٰ کہ باہر سے بعض مدارس ہمارے ادھر موجود ہیں جن کی زمینیں ایکڑوں کے اوپر تھیں، انہوں نے ان زمینوں کو بیچا اور ادھر کروڑوں اس کے پاس رکھوائے۔ بہت سارے بزنس مین ہیں جو پاکستان کے، انہوں نے اپنے پیسے کروڑوں اس کے پاس رکھوائے، اور 2 سال کے بعد وہ بالکل کھنگال ہو گیا، چونکہ وہ نہیں پیسوں کو گردش دے رہا تھا، اور ہوگی اسے جیل۔ اور آج کی تعبیر کے مطابق ملیاردھا یعنی 1 ارب کے روپے کے قریب یا 50 کروڑ روپے کے قریب اس کے اوپر اس طرح پہ جرمانہ ایک قسم، یعنی وہ لوگوں کا جو مال کھایا ہے یا ضائع کیا ہے واللہ عالم، اس کے اوپر آتا ہے، ایک بہت بڑی رقم ہے۔ ابھی تک سننے میں آیا جیل میں ہے، لیکن ان امور کی جو جیل ہے وہ ایک مدت کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ جو بنیادی بیان کرنے کا مقصد ہے وہ یہ تھا کہ جو طلاب ہماری نظر میں انتہائی غریب شمار ہوتے تھے، جن کی مدد افراد کیا کرتے تھے، لوگ مدد کرتے تھے، جامعۃ المصطفیٰ مدد کیا کرتا تھا، ان کے ہمارے پاس بھی جو رقم ہوتی تھی اس کے ڈبل نکلے۔ یعنی اگر ہمارے پاس کوئی 10-12 لاکھ روپے کل سرمایہ تھا تو ان کے پاس کوئی 30 لاکھ روپے کے قریب سرمایہ تھا، لیکن ان کی اپنی حالت، ان کے گھر کی وضعیت، ان کے رہن سہن کا طور طریقہ وہ اس طریقے سے تھا کہ یہ بیچارہ جو ہے وہ 1 لاکھ روپے کا بھی مالک نہیں ہے۔ اس کے جب پیسے ڈوبے اور انہوں نے پھر آگے سے شکایات کرائیں تو تب طلاب کے حال پتہ لگے کہ وہ اندر سے شدید حرص اور بخل کا شکار ہے، چونکہ اس طریقے سے خود پیسہ دینا ہی حرص اور بخل ہے۔ لہذا یہ جو تمناؤں والی بات ہے یہ وسوسہ ہے، کبھی ڈبل پیسے دینے والی، صرف ایک طرفہ پروفٹ اور منافع آنے والے، ان چیزوں میں حصہ ہی نہیں لینا چاہیے۔ کوئی ایسی تجارت اللہ تعالیٰ نے زمین پہ نہیں رکھی جو صرف ایک طرفہ ہو سوائے دینی تجارت کے۔ دینی یعنی جو اللہ تعالیٰ سے تجارت ہے کہ ہم نے عمل صالح انجام دینا۔ لہذا دنیاوی جو اموال کی جو ہے وہ تمناؤں اور وسوسوں کی بنیاد کے اوپر ہے، اس لیے خود اس سے کنارہ کش ہونا چاہیے۔ یعنی حد عقل انسان اپنے نفس میں اس ہدایت کے نقطے کو دہرائے، رازق اللہ کی ذات ہے، اور اس مشکوک راہ سے مجھے رزق چاہیے ہی نہیں، مجھے سالم راہ سے رزق چاہیے، وَإِلَّا میں صبر کر کے اس دنیا میں زندگی بسر کروں گا، کیونکہ گزارا تو ایک روٹی اور پانی سے بھی ہو جاتا ہے، اور چھت اللہ نے آسمان کی صورت میں رکھی بھی ہے، اگر گزارا ہی کرنا ہے اس سطح پہ میں آزمایا جاؤں تو ٹھیک ہے، ادھر آزمایا جائیں گے۔ لیکن تمناؤں کو انسان بھڑکائے تو وہ اپنی غریبانہ ایک صورت اختیار کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ سوالیہ نہیں ہے ابھی اس کے حالات، وہ ہاتھ پھیلا دیتا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے تو احتیاط لازم کی بنیاد پر اگر ایک دن کا خرچ آپ کے پاس رات کا موجود ہے تو ہاتھ پھیلانے کو حرام قرار دیا۔ اتنی مذمت والی احادیث ہمارے پاس، انشاءاللہ آئے گا یہ باب بھی، الکافی میں باقاعدہ باب ہے کہ ہاتھ پھیلانا جو ہے سوال کرنا جائز نہیں ہے سوائے حالت اضطرار و حالت ضرورت کے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک بات آئی کہ انسان اول قناعت کرے۔ اول کیا ہے، چونکہ یہ تمناؤں کی ہمارے پاس ٹاپک نہیں ہے، اسی ضمن میں آ گیا تو اور وسوسے سے تعلق رکھتا ہے، تو یہ نصیحت آپ کی خدمت میں اپنے لیے اور آپ عزیزان کی خدمت میں اس روایت بابرکت کی مناسبت سے پیش کی جا رہی ہے کہ روایات نے شدت سے حکم دے، چونکہ ابھی باب القناعت بھی آگے آئے گا، اس میں ہم تفصیل پڑھیں گے اس کی، کہ اس میں اول چیز یہ ہے کہ قناعت کریں۔ قناعت یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنے وسائل ہیں شخصی زندگی اسی کے اندر آپ گزاریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے شخصی زندگی کے حوالے سے ہدایات فرمائی ہیں۔ قناعت کے بعد اگر انسان، چونکہ بعض انسان آزمائے جاتے ہیں کہ ان کے پاس ضرورت کی حد تک بھی فقدان موجود ہے، وہ نہیں پورا ہو رہا،
تو اس صورت میں وہ سوال کرنے کی بجائے قرض مانگے. اگر کرنا بھی ہے تو کیا لے؟ قرض لے. نہ یہ کہ اپنی یتیمی فقیری اور اپنے بدترین حالات کا شکوہ مخلوق سے کرنے لگے. خالق کے سامنے اپنے حالات کو رکھ دے اور قرض جس سے توقع ہے کہ وہ قرض دے سکتا ہے. اس لیے روایات نے اس کی بھی شدید طور پہ مذمت کی ہے کہ جس سے تم ایک تقاضا کرو، اگر جس سے تم نے تقاضا کیا وہ پورا نہیں کر سکتا تمہیں تقاضا ہی نہیں کرنا چاہیے. تقاضا فقط و فقط اس سے کرنا چاہیے کہ جس کی طرف جس کے حالات آپ کے لیے آیا ہیں اور اس کی نیکی آپ کے لیے ماضی میں بھی سامنے تھی، آپ اس کے سامنے تقاضا کریں، وَإِلَّا تقاضا نہیں کرنا چاہیے. شخصی زندگی کے یہ 3 مراحل ہیں. اول قناعت ہے، کسی کو وسیع دیا ٹھیک ہے وہ وسیع کھائے، اسے وہ افضل نہیں ہو جاتا، اسے وہ بالاتر نہیں ہو جاتا، کیونکہ دنیا بالآخر دنیا ہے، دنی ہے. اس کی اعلیٰ ترین چیز بھی دنی ہے، اس کی اعلیٰ ترین چیز بھی فانی ہے، فنا ہو جائے گی. آپ بہترین سے بہترین پھل لے آئیں اور ایک وسطی درجے کا پھل لے کے آئیں، معدے کے اندر دونوں کی حالت ایک ہی ہو جانی ہے. حلق سے گزرنے کی مقدار میں ہمیں ذائقے کا احساس ہونا، اور کچھ بھی اس میں فضیلت نہیں ہے. بہترین سے بہترین گھر میں آپ چلے جائیں، اس کے اندر اس کی وسعتیں جو ہیں وہ آپ کے اندرونی تنگی کو وسیع نہیں کریں گی. لہٰذا اس کی وسعتیں اس کی اپنی جگہ پہ ہمیشہ قائم دائم رہنی، اس کا ہمیں کوئی نتیجہ اور فائدہ حاصل نہیں ہوگا. وہ ہمارے اندرونی نفس اور روح کے اعتبار سے کشادگی کا باعث نہیں بنتی. آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ قناعت ہے، کہ قناعت کہ اللہ نے تمہیں اتنا دیا اتنا کھاؤ، اگر ایک کو زیادہ دیا وہ زیادہ کھائے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے اسے بالاتری حاصل نہیں ہوتی، فضیلت حاصل نہیں ہوتی. دونوں کے پاس جو ہے وہ متاع دنیا ہے، وقتی گزارا. جیسے ہم بہت عام طور پہ دیکھتے بھی ہیں، ایئرپورٹ میں بیٹھے ہیں یا پبلک کسی پلیس میں موجود ہیں، کسی جگہ پر موجود ہیں. اب ایک جو ہے وہ صرف چائے پی رہا ہے، اور ایک بہترین طور پہ کافی پی رہا ہے، ایک مرغ مسلم اڑا رہا ہے، اور ایک جو ہے وہ صرف ذکر الہی پڑھ رہا ہے. لیکن وقت سب کا ہی گزر جائے گا، اور بس نے یا اس سواری نے چل پڑنا. زندگی اسے کہتے ہیں متاع. دنیا کی ہر شے متاع ہے، پاس آ جائے تو کوئی بہت اضافہ نہیں ہوتا، اور چلی جائے تو اس نے جانے کے لیے ہی آئی تھی. کوئی ایسے حزن اور محزون ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا یہ 3 مراحل یاد رکھیں تمناؤں کی دنیا میں. تمنائیں امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے، نہج البلاغہ میں بھی اور دیگر کتب میں بھی، ان اخوف ما اخاف، سب سے زیادہ مجھے جس چیز کا ڈر ہے تم لوگوں سے وہ یہی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ وارد ہوا ہے کہ ان اخوف ما اخاف، سب سے زیادہ خطرہ وہ 2 چیزوں کا ہے: طول الامل، امید لمبی باندھ لی، وکثرت الہوا، خواہشات کثیر ہو گئی. یعنی یہ تمنائیں کثیر ہو گئی، انسان کی تمنائیں کثیر ہو گئی. اس لیے اس میں یہ 3 نقطے آتے ہیں. اول قناعت کرے، حد الامکان کیا کرنا چاہیے؟ قناعت. قناعت کے بعد دوسرا ہمارے پاس مرتبہ کیا آ جاتا ہے؟ دوسرا مرتبہ آتا ہے کہ اگر بالفرض ضرورت بھی پیش آئے تو وہ مانگے نہ، بلکہ کیا کرے؟ قرض دے. اور پھر اگر کوئی تیسری صورت ایسی اضطراری آ جاتی ہے تو اس میں بھی قرض اور سوال کرنا پھر عیب نہیں ہے، اس میں پھر دوسرے کا کندھا بھاری ہو جاتا ہے، یعنی اس کی ذمہ داری بھاری ہو جاتی ہے. کہ اگر وہ وسعت رکھتا تھا اور ایک مومن کی خدمت اور اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے گنجائش رکھتا تھا، اس کے اوپر ایک حق قائم ہو جاتا ہے. لہذا سوال وہ اس جگہ پہ کرے، اور ان دونوں میں اس کی طرف رخ کرے کہ جس کا اگر کوئی ایسا مورد ہے کہ ماضی میں سابقہ نیکی کا اس کا موجود ہے. یہ شخصی حالات کے اعتبار سے تھے. آج ہم مد مقابل اجتماعی دنیا میں دینی تقاضوں میں، ان دینی تقاضوں میں روایات کے مطابق لازم ہے کہ ہمارا کیا سلوک ہونا چاہیے؟ تعاونوا علی البر والتقوی. یہاں پہ کوئی ہماری اپنی ذاتی خودداری نہیں چلے گی. اس جگہ کے اوپر ایسا نہیں ہوگا کہ ایک شخص شخصی طور پہ اپنے لیے امور کو قرار دے اور وہ یہ سمجھے کہ میرے جو خودداری ہے اس سے یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اگر ایسا ہوتا تو ائمہ اطہار علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی خوددار نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بے نیاز کوئی اور ذات نہیں ہے. ہر دو کے پاس جملات ہمیں موجود ہے: ان تنصروا اللہ
ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم نے اللہ کی مدد کی تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور ثابت قدم رکھے گا. یا حل من ناصر ینصرنا، کہ کون ہے کہ جو ہماری اس راہ میں مدد کرے. یا یہ جو ہے کہتے ہیں ہم بار بار کہ وجعلنی من انصارہ و اعوانہ، کہ عون اور ناصر امام مہدی علیہ السلام کو ان دو کی ضرورت ہے. لہٰذا جو اجتماعی دنیا ہے اس جگہ پر ابتدائی تقاضا یہ ہے کہ آپ نے تقاضا کرنا ہے، آپ نے سوال کرنا ہے. ادھر خودداری کا موقع نہیں ہے، ضرورت جو مومنین کی ہے ایک مشکل معاشرے کی ہے اس کو مد نظر رکھ کے انجام دینا ہے. یہ ہمارے پاس تشریح بنتی ہے کہ جو امام باقر علیہ السلام سے ان تمنی عمل الوسوسہ، تمنی کیا ہے؟ یہ عمل وسوسہ ہے. وَأَكْثَرُ مَصَائِدِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے اکثر جو پھندے ہیں اکل الطین، وہ مٹی کھانے سے آتے ہیں. وَهُوَ يُورِثُ السُّقْمِ فِي الْجِسْمِ، وہ جسم میں بیماری کو پیدا کرتے ہیں. وَيُهَيِّجُ الدَّاءَ، اور بیماری کو ہیجان دیتے ہیں. وَمَنْ أَكَلَ طِينًا فَضَعُفَ عَنْ قُوَّتِهِ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَهُ، تو وہ جو مٹی کھاتا ہے اس کی قوت پہلے سے زیادہ ضعیف تر ہوتی چلی جائے گی. اس جگہ پہ استثناء صرف ان مٹیوں کا ہے کہ جو علاج کے لیے کھانا جائز ہے، جیسے تین ارمنی کا تذکرہ روایات میں وارد ہوا ہے، طب میں آج بھی یہ موجود ہے، البتہ ان کی مقدار مشخص ہے. یا خاک شفا چنے کے دانے کے برابر، کہ اس کو پانی میں گھول کے یا آپ اس کو اگر کھاتے ہیں تو وہ ہے، البتہ چنے کے دانے کی مقدار سے زائد جو ہے وہ جائز نہیں ہے. ممکن ہے کہ یہ روایات اس باب میں ہوں کہ اس دور میں لوگ جو ہیں وہ چیزوں کو دھو کے استعمال نہیں کرتے تھے، جبکہ اہل بیت علیہ السلام سے وارد ہوا ہے کہ وہ پھل اور ہر چیز کو دھو کے استعمال کرتے تھے. سبزی ہے، پھل ہے، اسے اچھی طرح سے دھوتے تھے پھر استعمال کرتے تھے، کیونکہ خالی مٹی بہت قلیل لوگ کھاتے ہیں. عموماً یہ جلدی سے کوئی پھل کھا لینا، اس کے ساتھ مٹی لگی ہوئی ہے اور ساتھ وہ اسے چبا گیا، یا کھانے میں کوئی اس طرح سے دھول وغیرہ کا اہتمام نہیں کیا، کیونکہ صحرائی علاقے بھی اس دور میں تھے تو ہوائیں چلتی ہیں اور مٹی اندر چلی جاتی ہے یا پانی کے اندر مٹی مکس ہو جاتی ہے. تو بہرحال اس جگہ پہ مٹی کھانا جہاں سے کرتا ہے اس کے متعلق یہ احادیث ہمارے پاس موجود تھیں. اسی طرح سے بعض ایسے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو جم کریں گے. آپ دیکھ لیں کہ علاج مسلسل وسوسوں کے خاتمے کے بیان کیے جا رہے ہیں. ایک باب ہم پڑھ چکے کہ وسوسہ کیسے ڈالتے ہیں، تو علاج جو ہمارے پاس بیان کیے جا رہے ہیں اس میں ایک ہے اذکار، دوسرا ہے لڑنا، اس سے جنگ لڑنا اور اس کو کسی صورت میں بھی اپنے اندر ارادہ کر لینا کہ میں نے اس کی بات نہیں ماننی. اچھا، تیسرا ہمارے پاس کیا ہے کہ تمناؤں کو ختم کرنا اپنے وجود میں. نمبر 4 ایسی چیزیں نہ کھانا کہ جو وسوسوں کا باعث بنتی ہیں. نمبر 5 ایسی چیزیں کھانا جو وسوسوں کے بھگانے کا باعث بنتی ہے، جیسے انار ہے، چونکہ جسم میں اگر کمزوری پیدا ہو خود یہ کمزوری خیالات کو بڑھا دیتی ہے. صحت مند انسان بآسانی وسوسوں کا شکار نہیں ہوتا، مگر یہ کہ خود لہو لعب میں وہ مبتلا ہوا ہے. جب بھی انسان مریض ہوتا ہے تو مرض کی وجہ سے اٹھ نہیں پاتا تو اب وہ سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، تو اس کی سرزمین نفس کے اوپر کیا چل رہا ہے؟ وہ فقط وسوسہ چل رہا ہے. لہذا روایات اہل بیت علیہ السلام میں وارد ہوا ہے کہ انار کو کھایا جائے. وَطَرَدَتْ عَنْهُ وَسْوَسَةَ الشَّيْطَانِ، یہ جو کھانا ہے وہ انسان کے وجود سے بھگا دیتا ہے وسوسوں کو. جو روایت ہے اس میں اس طرح سے بیان ہے کہ جو بھی انار کو روز جمعہ کھاتا ہے علی الریق، ریق کے اوپر، نورت قلبہ 40 صباحا، تو 40 دنوں کے لیے اسے روشن کر دیتا ہے. فإن أكل رمانتين، اور اگر اس نے 2 انار کھائے تو 80 دنوں کے لیے اس کے دل کو روشن کرتا ہے. ومن أكل 3 ف120 يوما، اور جو 3 انار کھائے یعنی جتنے عدد بڑھا رہے ہیں اتنا اس کا قلب روشن اس سے ہوگا، اور وہ وسوسہ شیطانی کو اس سے دور کر دیتا ہے. اور جس سے وسوسہ شیطانی دور ہو جائے وہ اللہ عز و جل کی معصیت نہیں کرتا، اور جو معصیت نہ کرے ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل کرتا ہے. اسی طرح سے روایات میں وارد ہوا ہے کہ خضاب لگانے کے بارے میں ہے، البتہ ہر مورد میں نہیں، اس کی تحقیق کے ہمراہ ہے یہ بات کہ جو مہندی سے
خضاب لگایا جاتا ہے یا بعض دیگر چیزیں ہیں، اس سے یہ آیا ہے کہ یہ وسوسہ شیطانی کو کم کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس سے یہ مراد ہو کہ انسان جو ہے بعض اوقات گھر میں تقاضے ایسے ہوتے ہیں یا انسان خود یہ تقاضا رکھتا ہے کہ وہ اپنے جنسی امور کو اچھے طریقے سے انجام دے، یا دوسروں کے سامنے جب وہ جائے تو وہ دوسرے اس کو بوڑھا نہ سمجھیں کہ اس کے حوالے سے کئی باتیں کرنے لگیں۔ یعنی ایسا موقع، خضاب اس وقت ہے کہ ایسا موقع نہ ملے کہ دوسرے باتیں کر کے اس کے اندر وسوسوں کو ایجاد کریں۔ اس سے بچنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ خضاب کا استعمال کرتا ہے۔ البتہ یہ ساری روایتیں جم کر کے دیکھنے کے قابل ہے، لیکن خضاب قلیل کرنے کے حوالے سے اس کا بیان وارد ہوا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس اور بھی الکافی کی چند روایات ہیں، جن میں سے ایک تو آپ نے پڑھ لی، ایک اور آپ کی خدمت میں اسی باب سے بیان کی جائے کہ وسوسہ کبھی بھی انسان نجات نہیں پا سکتا مومن، الا یہ کہ خداوند متعال کی اس کے اوپر عنایت ہو، ایک اس نے تزکیہ نفس یا ریاضت کا مرحلہ طے کیا، لیکن آیا وسوسے کا ابھرنا وہ گناہ ہے یا نہیں؟ تو گناہ نہیں آغاز میں، مگر یہ کہ ظاہر نہ ہو۔ اسی طرح سے ایک روایت، اور یہ صحیح سند ظاہراً روایت ہے، یا ان روایات کو ملائے تو ہمارے پاس علماء نے فقہی ابواب میں بھی ان سے استفادہ کیا، چونکہ نماز میں بھی یہ آتے، وضو کے حوالے سے آتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، ایک شخص آیا اور وضو کے بارے میں کہا کہ میں وضو کرتا ہوں تو پھر محسوس ہوتا ہے کوئی جگہ خشک رہ گئی ہے، پھر وضو کرتا ہوں، تو امام نے فرمایا کہ یہ شیطان خبیث ہے جو تمہارے اندر ڈال رہا ہے، اگر تم یہ کرتے رہو گے تو شیطان کی پر عمل کر رہے ہو، شیطان کی پر، یہ نہ سمجھو کہ میں شریعت کی پر بڑا محتاط ہوں، بلکہ شیطان کی پر عمل انسان کر رہا ہے۔ اسی طرح سے یہ روایت ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ثلاثۃ لم ینج منہا نبی، تین ایسی چیزیں ہیں کہ نبی بھی اس سے بچ کے نہیں رہے، فمن دونہ، اور جو نبی کے بعد ہیں وہ بھی اس سے بچ کر نہیں رہتے۔ التفکر فی الوسوسۃ فی الخلق، یعنی خلق میں، مخلوق میں انسان جب اشیاء میں تفکر کرتا ہے تو وسوسے کا شکار ہوتا ہے۔ والطیرۃ والحسد الا ان المؤمن لا يستعمل حسدہ، کہ مومن جو ہے وہ حسد کو استعمال نہیں کرتا۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ وسوسہ انسان کی زندگی کے اندر کس قدر بڑے پیمانے کے اوپر دخیل ہے۔ ہم اس میں اختتام درس میں اس کو ایک لحاظ سے اختتام پذیر اس کا ایک حصہ کرتے ہیں حدیث نفس کا، اور دوسرا حصہ حدیث نفس کا شروع کرتے ہیں، اور وہ انشاءاللہ تعالی اگلے باب میں بیان کیا جائے گا۔ حدیث نفس کے باب میں ہم نے دیکھا کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے وجود کے اندر خیالات اور سوء ظن کو پیدا کرتا ہے، اور کوئی شخص اس سے آغاز میں محفوظ نہیں رہ سکتا۔ جب وہ انبیاء علیہ السلام میں یہ کوشش کرتا ہے تو بقیہ کس نے محفوظ رہنا ہے؟ اچھا، اس جگہ پہ ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ ہم نے اس سے دفاع اور بچاؤ کی کوششیں کرنی ہے۔ ایک واقعہ جب انسان کی زندگی میں پیش آتا ہے، ممکن نہیں ہے کہ اس سے وہ سوء ظن یا کئی قسم کے وسوسے نہ لے۔ واقعہ اس کی خیالوں کے مطابق نہیں ہے، خود اپنے آپ کو نقصان دے رہا ہے، خود شیطان کے لیے اپنے سرزمین نفس کو حاضر کر رہا ہے، چونکہ نفس جب بھی خالی ہوگا تو وہ وسوسے ابھارے گا، جب بھی خالی ہوگا تو۔ اور شیطان کے جو وسوسوں کے ابھارنے کی دکھتی رگ ہے، یعنی جو ہمارے اندر چپ پکڑتی ہے، وہ وہمیات ہے۔ مثال کے طور پہ ہم ایک جگہ پہ گئے، گزرتے ہوئے میرا نام کسی نے لیا، سنا تھا، تو اب یہ نام میرا سننا ہے تو میرے وجود کے اندر کیا ہے؟ وسوسوں کا ایک انبار آ جائے۔ ایک فرد ہے، میں اسے فون کروں، اس نے نہیں اٹھایا، فوراً وسوسے اندر شروع ہو جائیں۔ اچھا، وہ مجھے یہ سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے، وہ بہت بڑا بن گیا ہے، ٹھیک ہے میں بھی اسے دکھاؤں گا میں کیا ہوں، ابھی اس سے میں اوقات اس کی دکھاتا ہوں۔ اس طرح کے فوراً شیاطین کے ہاتھوں میں آ جائے گا، شیاطین اس کے اندر ابھارنے لگیں گے۔ یا اسی طریقے سے ہم آئے روز ان چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، کسی نے برا بھلا کہہ دیا، کسی جگہ پہ کوئی مشکل پیش آ گئی تو خود وسوسوں کا ہم شکار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہو کہ بعض لوگ ہیں وہ فوراً کوئی نظر بد اتارنے کے چکروں میں پڑ جاتا ہے، کوئی صدقات میں صدقات دینا شروع ہو جائے گا، کیونکہ اس نے ٹھانی ہوئی ہے کہ دنیا میں مشکل آنی نہیں ہے میرے اوپر، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے؟ مشکلات اس کے لیے
اس کی خلقت سے پہلے اس کے لیے لکھ دیا، یعنی دنیا میں آنے سے پہلے اس کے لیے سارا اہتمام لکھ دیا گیا کہ کس کس مشکل کا اس نے سامنا کرنا ہے۔ اور یہ حضرت ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میرے اوپر جو مشکل آ رہی ہے وہ دوسروں کی جانب سے، میں نے تو کوئی ایسا عمل انجام ہی نہیں دیا، تو وہ اس مشکل کو بھگانے کے لیے ہزار کوششیں کرے گا، جبکہ اللہ نے اس چیز سے اس کو آزمانا ہے۔ اسے صبر اور شکر کرنا چاہیے، جس کا دامن پکڑنا ہے وہ صبر ہے، جس کا دامن پکڑنا ہے وہ شکر ہے۔ اور سوء ظن جو ہے وہ ابتدائی وسوسہ ہے، کوئی ایسا انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے وجود میں وسوسے میں سوء ظن جنم نہیں لیتا، الا وہ شخص کہ جس نے سوء ظن کے ساتھ جھگڑا کر کے اس کو بٹھا دیا اپنے وجود میں۔ اس لیے سوء ظن ہی کے زیادہ تر مسائل ہیں۔ یعنی سوء ظن کیا ہے؟ ایک واقع میں گمان اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور وہ بھی برا گمان اس کے بارے میں۔ یعنی کسی نے نیکی کی ہے، یا عام خاندانوں کے جھگڑے اسی طرح کے ہیں، ایک شخص جاتا ہے وہ اپنے لیے چیزیں خریدتا ہے تو اپنے مثلا بھائی یا اپنے ہمسائے کے لیے بھی لے آتا ہے۔ اب وہ بجائے اس کے کہ اس کا شکر گزار ہو، وہ کہے گا ہر روز میرے لیے لاتا ہے، اچھا یہ مجھے سمجھتا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی فاقے چل رہے ہیں، ہم ہیں ہی گئے گزرے افراد۔ اگلی دفعہ وہ بڑے ایمانی جذبے سے اس کے لیے لے کے آتا ہے، وہ چار اسے سنا دیتا ہے۔ یہ جو چار اس نے آگے سے سنا دی ہے کس کی احساس کے اوپر ہے؟ یہ وہی سوء ظن ہے۔ اسی طریقے سے تمنائیں باندھ لیتا ہے، تمنائیں باندھنا خود ایک شیطانی وسوسہ ہے۔ ایک تو آپ نے دیکھا سوء ظن کا پیدا ہونا واقعات سے، مصائب سے، تکلیف سے، خصوصاً جب بیمار ہوتا ہے تو سوء ظن اور وسوسے بہت بڑھ جاتے ہیں، انسان کی طبیعت کے اندر بڑھ جاتے ہیں۔ دوسرا تمناؤں کی صورت میں بہت ابھرتا ہے، تھوڑی سی چیز کو پا کے بڑا فرح کا شکار ہوتا ہے، خوشی کا شکار ہوتا ہے، تھوڑی سی دنیا میسر آ گئی، اندر سے وہ بہت بڑے پیمانے پہ پھر خوشی کا اظہار کرنا شروع کر دے۔ یہ شیطان ہے کہ جو اس کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے۔ اچھا، اب ان وسوسوں کا جو علاج تھا، بعض علاج ہم نے پڑھ لیے، کیونکہ شیطان ہمیشہ مزین کر کے آپ کو دکھاتا ہے، کبھی قدم نہیں اٹھاتا۔ جیسا کہ استاد گرامی بیان کرتے ہیں یہاں کے فاضل اساتذہ، شیطان ڈائریکٹ کبھی نہیں آتا۔ اور آج ہم نے حدیث میں بھی ایک بات پڑھ لی، اور بہت جیسے کہتے ہیں پتہ کی بات، بہت بہترین بات ہے کہ شیطان تمہارے اعمال کی جانب سے آنا چاہے گا۔ پھر کیا بیان کیا روایت نے؟ فَلَمْ يَقْوَ عَلَيْكُمْ، اعمال کی جانب سے قوت اور قدرت نہیں رکھتا، اس لیے نہ عمل خیر اس کی جانب سے، نہ عمل شر اس کی جانب سے، وہ صرف ایک قدرت رکھتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہمارے اندر خیال پیدا کر دے۔ اگر خیال کسی شخص کے، اور یہ ہمارا ہاں کثیر ہے، ایک بندے کی زندگی میں اس شخص کے 99% کیا ہے؟ نیکی کا سلوک ہے، اخلاق کا سلوک ہے، 1 سے 2% اسے درستگی ملی ہے، یا آپ یہ کہہ لیں سخت رویہ ملا ہے۔ اور یہ بندہ ایسا، وہ کہتے ہیں کہ ظلم و ستم کا شکار ہے شیاطین کے ہاتھوں، وہ اس کے 90% نیکیوں کو فراموش کر کے یہ 10% ناگواری کو لے کے اسے دشمنی کر بیٹھے گا، اسے تعلق توڑ کر بیٹھے گا۔ یہ اغوا شدہ نفس ہے جو حساب کتاب ہی نہیں کر سکتا کہ بھائی میرے ساتھ کس کی کتنی نیکی ہے اور کس کے کتنی ناگواریاں اور تلخیاں ہیں۔ یہ اغوا ہونے کے علاوہ جس کی آنکھیں اندر سے چھین لی گئی ہو بینائی، اسے دکھائی نہ دے، وہ ہے کہ اس طرح سے ایک شخص نکلتا ہے۔ جیسا کہ والدین، انہوں نے ساری عمر اسے پالا بوسا، اب وہ بڑا ہوا ہے، والدین نے ایک دن شدید طور پہ جھڑک دیا، ممکن ہے غلط فہمی کی بنا پہ جھڑک دیا، یا اس کی اسے توہین اچھی خاصی ہو گئی، ادھر وہ والدین کے اوپر گرم ہو جائے اور ان کے خوب خلاف قدم اٹھائے، روٹ کے چلا جائے، ناراضگی کا اظہار کرے، یہ خدا کو بھی اس نے اپنا دشمن بنا لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا حامی نہیں ہے۔ اف کا ذکر ہے کہ اف بھی نہ کہو جب بڑھاپے میں پہنچ جائیں۔ اف ہے ہی تب کہ جب وہ تم حق کے اوپر ہو، یا تمہارا جو حقوق ہے وہ زیادہ اس حوالے سے ترجیح رکھتے ہیں اور ان کا تمہارے ساتھ رویہ نامناسب تھا۔ ادھر بھی تمہیں اپنے وجود کے اندر شکوہ نہیں اٹھانا چاہیے، کوئی ظاہر کر دو رد عمل، یہ تو بہت بعید ہے، شکوہ بھی انسان کو نہیں اٹھانا چاہیے۔ یہ وسوسے کا ایک مرحلہ ہمارے لیے طے ہوا کہ ہم نے تزیین و آرائی سے شروع کیا، قرآن کریم کی آیات سے دیکھا، شیطان کے ورود کے طریقے دیکھے، اور آج کے درس میں ہم نے دیکھا کہ اعمال سے نہیں آ سکتا، تمنائیں وہ جگاتا ہے، بعض کھانے پینے کی چیزوں کے اعتبار سے وہ مبتلا کرتا ہے اور راہ اس کے لیے کھل جاتی ہے۔
چونکہ جب تک یہ راہ نہ کھلے، جیسے لقمہ حرام وہ نفس کے اندر بہت بڑی راہ کھول دیتا ہے. جس طرح پیٹرول ہے نا، آپ ایک چیز کو جلانا چاہتے ہیں، تھوڑا سا آپ نے تیزاب ڈالا، ہلکی سی جل گئی، وہ مٹی کا تیل ڈالا، ایک دفعہ پیٹرول ڈالا. اگر کسی کے نفس کو تباہ کرنا ہے تو لقمہ حرام کھلا دو. وہ جتنی نمازیں پڑھتا ہے پڑھے، جتنی عزاداری کرتا ہے کرتا رہے، ہے شیطان اس نے اپنے آپ کو جلا دیا. اس نے بڑے پیمانے پہ اپنے لیے راہ ہموار کر دی. اس نے سارے کے سارے دفاع کے اسلحے کو جلا دیا. پیٹرول کا مطلب ہی ہے، یعنی لقمہ حرام آ کے اس طرح سے انسان کے وجود پہ اثر کرتا ہے. لقمہ حرام سے پھر اگلا گناہ کرے گا، جنسی بدفعلی پہ آ جائے گا، چوری چکاری کے اوپر آ جائے گا، تہمت غیبت پہ آ جائے گا، حتیٰ کہ قتل و غارت کے اوپر آ جائے گا. اب جب یہ جرائم انجام پا گیا ہے، اب تو شیطان کے ہاتھوں بلیک میل ہے. اور پھر ایک وقت آئے گا کہ شیطان کا حتمی نمائندہ بن جاتا ہے. جیسے کہ روایات میں وارد ہوا ہے کہ جب انسان مرتا ہے سکرات موت میں، تو شیطان اس کے پاس آ جاتا ہے اور بھرپور گمراہی کی کوشش کرتا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ اب یہ کس حالت میں گیا ہے. ہم تو حسن ظن کی بنیاد پہ اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ہم تو حسن ظن کی بنیاد پہ پڑھ رہے ہیں، تلقین بھی اور دیگر چیزیں بھی. لیکن شیطان کیا کرتا ہے، جس طرح اسے زندگی میں بہکاتا رہا ہے، اب آ کے بھی کیا کرے گا، بہکائے گا. یہاں پر ہم ایک چیز کو تو سمجھ سکتے ہیں، بقیہ تو اللہ تعالیٰ کی عنایات ہوں، وہی بچ سکتا ہے. ہمارے تو بس سے باہر ہے کہ سکرات موت کے وقت ہم بچ جائیں، چونکہ زبان بند ہوتی ہے، آنکھیں انسان کی ایک قسم کی بینائی چلی گئی ہوتی ہے اور کان صرف کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ساکن ساکت پڑا ہوا ہے. تو وہاں پہ کانوں میں اس کی چیزیں جا رہی ہیں، وہ اس کو کوئی فائدہ دے رہی یا نہیں دے رہی، اللہ اور اس کے علم میں. ہم ظاہری طور پہ اسے لے جا کے قبرستان میں مسلمانوں کے دفن کر دیتے ہیں. لیکن ایک چیز کو علامت کے طور پہ ہم جان سکتے ہیں، وہ اپنے لیے، دوسروں کے لیے نہیں. اگر جب ہم قوت رکھتے تھے، اختیار رکھتے تھے، آرام کی حالت میں تھے، مقابلہ کر سکتے تھے، تب اگر شیطان ہمارے اوپر آ کے حاوی ہو گیا تو اب تو بے بس ہم پڑے ہیں. اب تو نفس کے اندر قوت ہی نہیں ہے. اب کیسے ممکن ہے کہ میں اس کے بہکانے میں نہ ہوں؟ ایسا یہ انسان کے لیے خطرے کی علامت بنتی ہے. یہ حدیث نفس تھا. انشاءاللہ اگلے درس میں اب ہم مطالعہ کریں گے کہ حدیث نفس کا دوسرا جو باب شروع ہوتا ہے وہ ہے الہام کی صورت میں، چونکہ یہی نفس ہے. اور اس کو ہم مکاشفات سے شروع کریں گے کہ اگلے درس میں مکاشفات ہم پڑھیں گے. ہر انسان ایک تو مکاشفات کرتا ہے خوابوں کی صورت میں. یہ بھی قوت خیال ہی کا اب حسن ہے. ایک طرف وہم اور قوت خیال مل کے شیطان کی راہ ہموار کرتی ہیں، اور اسی وقت یہی وہم اور قوت خیال مل کے ملائکہ کے لیے بھی راہ ہموار کرتی ہیں. شرط کیا ہے، خیال اور وہم کو پاکیزہ کرنا ہے. جو وہم اور خیال کو پاکیزہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، ایک اور جہان آخرت کا اس کے سامنے کھل جائے گا. اس حوالے سے صرف ایک روایت سنا کے اپنی بات اختتام پذیر کی جائے کہ یہ حدیث ہمارے ہاں مولا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہوا. البتہ اس معنی کی روایات اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں آئیں گی، اور اب ہم مکاشفات کے باب سے دیکھیں گے. جب ملائکہ اور شیاطین کا ہمارے پاس اثر اب جب نمایاں ہو گیا، اب انشاءاللہ ملائکہ کا اثر مطالعہ کریں گے، تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ تیسرے حصے پہ ہم وارد ہو کے تھوڑا دقیق طور پہ عرفانی اعتبار سے وسوسے کو مطالعہ کریں گے. یہ اخلاقی اعتبار سے وسوسہ آپ کی خدمت میں اور حدیث نفس ذکر ہوا ہے. اس روایت کو دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لولا تزجید فی حدیثکم وتمزیج فی قلوبکم، اگر تمہاری باتوں میں بیجا اور زائد باتیں نہ ہوتی، یعنی زبان کو کنٹرول کر کے تم جملے بولو، اگر تمہاری باتوں میں زائد اور فضول چیزیں نہ ہوتی اور تمہارے قلوب میں یہ تمزیج نہ ہوتی، یعنی یہ جو تمہارے اندر خواہشات اور تمنائیں اٹھتی رہتی ہیں یہ نہ ہوتی، لَرَأَيْتُمْ مَا أَرَى، تم بھی وہ دیکھتے جو میں دیکھ رہا ہوں، وَلَسَمِعْتُمْ مَا أَسْمَعُ، اور تم بھی وہ سنتے جو میں سن رہا ہوں. لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ تمزیج جو ہے مزج کرنا، ملا کے چیزوں کو، یعنی ملے ہوئے خیالات پیدا ہونا. ایک دفعہ زیارت کا خیال پیدا ہو، زیارت کر رہا ہے، اس کے بعد کہا کہ یار چلو ٹھیک ہے، اب فلان جگہ جا کے کچھ کھاتے پیتے ہیں، ادھر چند دوست آئے، دوستوں کی اس دنیا میں پھر دوبارہ سارے اثر کو اپنے اندر سے مٹا بیٹھے. لولا تزجید فی حدیثکم،
اگر تمہاری باتوں میں بیکار اور فضول چیزیں نہ ہوتی اور تمہارے دل کے اندر یہ تمزیج نہ ہوتی، یعنی یہ جو جھوٹی چیزیں اور ریاکاری اور تکلفات یعنی زینت دنیا کی چیزیں نہ ابھرتی، تو کیا ہوتا؟ تم بھی وہ دیکھتے جو میں دیکھتا ہوں اور تم بھی وہ سنتے جو میں سنتا ہوں۔ اور ادھر امیر المومنین علیہ السلام کا اللہ جزر الفقی سے آپ سے یہ جملہ ملاحظہ کریں، اور واقعی یہ یقین جانے اگر ہم ہوتے امام معصوم کے ساتھ اور آج امام زمان علیہ السلام کے ساتھ ہوتے، یہ چیز پیش آ رہی ہوتی۔ مر امیر المومنین برجل، ایک شخص کے پاس سے گزرے، یتکلم بفضول الکلام، بے یا فضول باتیں کر رہا تھا۔ ہوتا نا شوخی چڑھتی ہے تو ایک کا مذاق اڑایا، دوسرے کا مذاق اڑایا، تیسرے کے بارے میں کوئی کمنٹ کیا، چوتھے کے بارے میں جملہ بول دیا، تو فضول باتیں کر رہا تھا۔ وقف علیہ، ادھر ہی رک گئے امام، فرمایا کہ یا ھذا، اے شخص، انک تملی علی حافظیک، تو نے اپنے جو دونوں بیٹھے ہوئے فرشتے ہیں ان کو تو املا کروانے کے لیے چھوڑ دیا نا، لکھتے رہیے صحیح، کتابا الی ربک، ایسی کتاب وہ فرشتے تیری لکھ رہے ہیں جو تیرے رب کے پاس جائے گی۔ فتکلم بما یعنیک، جو تجھ سے تعلق رکھتی ہے بس اس کے بارے میں بولا کر۔ ودع ما لا یعنیک، اور چھوڑ دے جو تجھ سے تعلق چیز نہیں رکھتی۔ گھروں میں بڑا پیش آتا ہے، مثلا خواتین کی ایک نسوانی خصوصیت ہے کہ وہ اپنے پورے دن بھر کی چیزیں یا جو واقعات ہوئے ہوں یا جو دوسروں سے سنی ہے باتیں وہ سناتی ہیں اطمینان سے بیٹھ کے۔ ان کی بیٹھ کے باتیں سننے میں ایک لفظ کمنٹ کا نہیں بیان کرنا چاہیے، اور اگر کچھ بیان بھی کریں اگر کہہ کے، اگر ایسا تو یہ ایسا ہوگا، چونکہ ان باتوں پہ کمنٹ کریں بھیجا اپنے آپ کو لکھوا رہے ہیں۔ انہوں نے جو باتیں کی، خواتین کی باتیں مکس قسم کی ہوتی ہیں ہمیشہ، کسی کے ساتھ مزاج اچھا ہو گیا، کسی کے ساتھ اچھا نہیں ہو، کسی نے کچھ نوٹ کیا، کسی نے کچھ کیا، کسی کی کوئی بات نکلی، ادھر سے گھوم کے کچھ اور بات پہنچی۔ صرف ایک کان سے سنتے رہیں، اور گناہ کی بات ہو تو استغفار کریں اور بقیہ سوء ظن پہ حملہ کریں۔ سمجھایا نہیں جا سکتا، سمجھائیں گے تو اور مشکلات دیگر گھریلو پیدا ہوتی ہیں، دوستوں کے درمیان بھی یہ سلسلے ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ آپ نے اس نقطے کو ملاحظہ کیا۔ انشاءاللہ تعالی یہاں سے ہم وارد ہوں گے فراست مومن پہ، کہ روایت سے یسند ہے کہ اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے بچو، فإنہ ينظر بنور اللہ عز وجل، اللہ عز وجل کی نور سے دیکھتا ہے۔ اب ہم مکاشفات کے باب میں دیکھیں گے اور اس سے ہمیں پتہ لگے گا ہمارے خواب کیا حیثیت رکھتے ہیں اور کس طریقے سے ہم اس باب میں آگے چل سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔